اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے جو اذیتیں اور جو تکلیفیں پہنچانے کے طریقے اختیار کیے تھے وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پروپیگنڈا کرنا، مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو گمراہ کرنے کے لیے، یعنی ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مشرکین مکہ نے ایکو کم کرے مشرکین مکہ نے ایک حربہ یہ بھی استعمال کیا کہ عورتیں اور لونڈیاں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ پھر اس پر میں نے تھوڑی سی مفصل بات کی تھی کہ آج ہمارے دور میں بھی کفر کی یہی چال ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا، یہ طریقہ بھی ان کا صحیح ثابت نہ ہوا، نتیجہ خیز نہ بنا، تو انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے اور نبی علیہ السلام سے کوئی مذاکرات کیے جائیں، لے اور دے کے اصول پر، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں گے، لے اور دے کے اصول پر کچھ نہ کچھ بات کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، جناب آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی، اگر آپ کو یاد ہو یہ جملے میں نے کہے تھے، اللہ کے نبی کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے سورۃ کافرون اتاری اور فرمایا میرے پیغمبر قل، ان کو کھول کے سنا دے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو تم میرے پاس مطالبہ لے کے آئے ہو کہ میں تمہارے بتوں کی 1 سال پوجا کروں اور 1 سال تم میرے سچے خدا کی پوجا کرو گے۔ سنو، لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو میں محمد کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کو میں پوجتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے ہرگز نہیں ہو۔ کیوں؟ تمہیں شرک کی لت لگ چکی ہے، تم رب کی طرف نہیں آؤ گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور سنو، دوبارہ سن لو، جن کو تم پکارتے ہو میں محمد ان کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں محمد کا دین ہے۔ یہ بات فرمائی، یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا، اس سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، تو دشمنان نے پھر آخری حربہ استعمال کیا۔ جب دشمن ایکسٹریم تک جاتا ہے، انتہا تک جاتا ہے، آخری حد تک جاتا ہے، تو آخری حد اس کی یہ ہوتی ہے ان کو ختم کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کو مٹا دو، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کو ہٹا دو راستے سے۔ جب دشمن ایکسٹریم تک جاتا ہے تو پھر آخری وار اس کا یہی ہوتا ہے۔ وہ کیسے کیا؟ ہر اعتبار سے رسول اللہ کو اذیتیں دیں، رسول اللہ کے صحابہ کو اذیتیں دیں۔ یقین کرو انسان کا دل کانپ جاتا ہے جب بندہ ان دشمنوں کی دی ہوئی اذیتیں صحابہ کو وہ جب سنتا ہے، ایمانداری سے بات ہے، انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ آپ ذرا تصور کرو، تھوڑا سا غور کرو کہ 2 انگلیاں ہیں بندے کی، ایک طرف سے پکڑے بندہ، دوسرا دوسری طرف سے پکڑے، زور سے دونوں اپنی طرف کھینچیں، بندے کا ہاتھ چرے، ذرا گمان کرو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی ایسی تکلیف پہنچے گی بندے کو۔ لیکن کمال ہے جن کے دلوں میں سچا دین داخل ہو گیا تھا، وہ مرد تو مرد رہ گئے، عورتوں کا یہ مقام تھا۔ اللہ کی قسم ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو دشمن ابو جہل نے اذیت اس انداز سے دی کہ تاریخ میں ایسی اذیت کا انداز نہیں ملتا۔ اس نے 2 اونٹ لیے، ایک ٹانگ سے ایک اونٹ کی رسی باندھی،
दूसरी टांग से दूसरे ऊंट की रस्सी बांधी और फिर अम्मा सुमैया से कहता है, आ सुमैया छोड़ दे मोहम्मद का दीन, अभी वक्त है, रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे, तेरी जान बख्शी कर दूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, तू खुशी की जिंदगी जिएगी। आगे से हजरत सुमैया फरमाती हैं, फक्जी मा अंता कास, आ बदमाश मलऊन लानतिया, तू क्या समझता है, तेरे इस डराने से, तेरी इस तकलीफ से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीन छोड़ दूंगी? नहीं हो सकता। फक्जी मा अंता कास, तुमसे जो हो सकता है कर ले, मैं मोहम्मद का सच्चा दीन नहीं छोड़ सकती। यार अजीब बात है, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। फिर उसी जालिम बदबख्त अबू जहल ने खंजर लिया और उस औरत की शर्म की जगह पे मारा और ऊंटों को चलाया मुखालिफ सिमत में। और 2 उंगलियों को चिरने का दुख और तकलीफ जरा सोच के बताओ कि ये 2 उंगलियां और हाथ चिरे क्या होगा। और जिस बंदे का, जिस औरत का पूरा जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, चिर जाए, बताओ इसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। दुश्मन ने आखिर हद तक यहाँ तक की गया कि सहाबा की औरतों की उनको जिस्मों को चीर दिया, उनको लहूलुहान कर दिया, उनको जख्मी कर दिया, हर एतबार से तकलीफ पहुंचाई ताकि हक रास्ता रोका जा सके। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बर्दाश्त किया, अल्लाह के दीन पर हरफ आना बर्दाश्त नहीं किया। अजीब बात है ना जी, अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया कि तौहीद का झंडा नीचा हो जाए, अल्लाह की वहदत का झंडा डाउन हो जाए, सरनिगू हो जाए, नहीं हो सकता। सब कुछ बर्दाश्त किया। हकीकत है ये सहाबा है। बिलाल के बारे में आपने कभी सुना होगा कि गले में रस्सी डाल के गलियों में घसीटा जाता है, बच्चों से कहा जाता है, वाबाश बदमाश नौजवानों से, घसीटो इसको। जरा गौर तो करो, मोटरसाइकिल से स्लिप हो के गिरो तो रगड़ें आती हैं तो बंदे को कितनी तकलीफ पहुंचती है, और ये तो बाई चांस गिरे, चंद सेकंड रगड़ आई। उस शख्स से भी पूछो जिसको मक्के की पथरीली गलियों के अंदर, पथरीली जमीन पर गले में रस्सी डाल के घसीटा जा रहा है। गौर तो कर जरा, ये दीन तुझे और मुझे मुफ्त में मिला है। माँ की गोद में हमने कलमा पढ़ा है, मस्जिद में जाके कारी साहब उस्ताद से या मोहल्ले की किसी माई से कुरान पढ़ लिया, हमारा कुछ लगा नहीं है, इसलिए आज हमें दीन की कदर नहीं है। अगर सहाबा से पूछो, वो एक एक सुन्नत पर, रसूलुल्लाह की एक एक अदा पर अल्लाह की कसम मर मिटने को तैयार थे। क्यों? उनका खून लगा था, उनकी जानें लगी थी, उनके बीवियां बेवा हुई थी, बच्चे यतीम हुए थे, उनके सारे रिश्ते राते टूट चुके थे, सब कुछ बर्दाश्त किया दीन की खातिर। फिर उस मेहनत और कुर्बानी के नतीजे में जब दीन रूनुमा हुआ और जाहिर हुआ दुनिया पे, सूरज दीन का तुलू हुआ, फिर जब कोई उसके खिलाफ करता सहाबा को कभी बर्दाश्त नहीं होता। छोटी सी मिसाल है, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी बाहर किसी वडेरे मुल्क के किसी मुल्क के वडेरे के पास बैठे हुए, दावत थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गौर करो ज़रा कि उनको कितनी कदर थी रसूलुल्लाह की सुन्नत की। खाना खाते हुए हजरत के हाथ से लुकमा नीचे गिर गया, इन्होंने लुकमा उठाया, निवाला उठाया, साफ करके मुंह में डालना चाहा, साथ गुलाम बैठा हुआ था, उसने ऐसे कोनी मारी। हजरत क्या कहेंगे, मुसलमान इतने भूखे हैं? हाँ, देख जिसकी कुर्बानियां दीन पे लगी हों उसको दीन की कदर होती है। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, आ सुन, तू कहता है ये क्या कहेंगे, तुम्हें इनकी लगी हुई है, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत की लगी हुई है। एक एक सुन्नत की खातिर किसी बादशाह की परवाह उन्होंने नहीं की, इसी वजह से कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी थी। आज मैं इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता
کہ میں اپنی زبان کو بند رکھوں جھوٹ بولنے سے، اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ محمد کی سنت کو نالی میں پھینکنے سے بچ جاؤں، گٹر میں پھینکنے سے بچ جاؤں، میں آج اتنی قربانی نہیں دے سکتا۔ تو نتیجہ بھی یہی نکلے گا، نتیجہ بھی یہی نکلے گا، میرے سامنے میری بیوی، آپ کے سامنے آپ کے بچے بچیاں، آپ کے سامنے آپ کے بہن بھائی، آپ کے سامنے میرے سامنے ہمارے محلے کے لوگ دین کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، ہم کہیں گے چھوڑیں کرن دیو جی خیر ہے، کیوں؟ میرا تیرا کچھ لگا نہیں ہے۔ اللہ، یہ جو آخری وار تھا یہ بڑا کاری وار تھا، بڑا سخت وار تھا جو انہوں نے صحابہ کرام اور رسول اللہ کی ذات، آپ ذرا سوچو، حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ شریف کے سامنے مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور دیگر چند بدماش مکے کے وڈیرے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ انہوں نے مشورہ کیا، یار یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کو خراب کرو، اس کی نماز کو خراب کرو۔ کیا کرو؟ فلاں جگہ پہ اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر ڈال دو تاکہ ان کی نماز اللہ کی عبادت میں خلل آ جائے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ اشقا اور بدبخت آدمی، یہ اٹھا اور وہ اوجر لے کر آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر سجدے میں گئے، اس بدبخت نے وہ بھاری اوجری اٹھا کر اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے کندھوں پر رکھ دی، سجدے میں اوپر رکھ دی ایسے۔ اب لازمی بات ہے سجدے میں بندہ ہو، اوپر اونٹ کی اوجری بڑی وزنی ہوتی ہے، وہ اوپر رکھ دو تو کتنا بوجھ ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ سر نہیں اٹھا سک رہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بھی دور سے دیکھ رہا تھا، میرے بس میں نہیں تھا، بڑے بڑے بدماش فرعون قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہے کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں اللہ کے نبی کا دفاع کر لیتا۔ اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لختے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی نظر پڑ گئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے کندھوں مبارک سے وہ اوجری ہٹائی، اور ہٹا کر اللہ کے پاک پیغمبر نے سر مبارک اٹھایا۔ سر اٹھانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام پھیرا تو پھر بد دعا کی، اور کس انداز سے کی، اللہم علیک بقریش، اللہ اس ان قریشیوں سے تو چن چن کے بدلے لے، یہ مجھے تیری عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، ان کے ذہنوں میں اتنا فتور ہے، ان کے ذہنوں پر اتنا شیطان سوار ہے کہ یہ تیری عبادت کے اندر بھی خلل پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کو چن چن کے تو ان سے بدلا لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور لوگوں سنو، توجہ کرو ذرا، فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی قسم ہے جب بدر کا میدان تھا، جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، اس موقع پر میں نے ان 7 کے 7 بندوں کو مرا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی کی بد دعا کے اثر کی وجہ سے۔ لیکن ذرا سوچو
کہ رسول اللہ کی عبادت کے اندر کیسے مخل ہوئے۔ ایک اور مقام بھی ذرا سنو ذرا۔ ابو جہل لعنت اللہ تعالی علیہ، اس نے کہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر کو، خبردار اس بیت اللہ کے سامنے آ کر اللہ کی عبادت نماز نہ پڑھا کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر پھر بھی پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے قسم کھا لی کہ اگر میں نے محمد کریم کو دیکھ لیا کہ یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے تو میں آگے جا کر میں اس کی نعوذ باللہ گردن سے پکڑ کے نیچے گرا دوں گا۔ اللہ کا کرنا قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سورت اقرا کے اندر بھی ہے، سورت قیامہ کے اندر بھی اشارہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ اور لوگو یہ ابو جہل بدبخت کو دیکھو، لا صدقہ، نہ وہ صدقہ کرتا ہے یا نہ وہ تصدیق کرتا ہے، ولا صلی، نہ وہ نماز خود پڑھتا ہے، ولیکن کذب، بلکہ وہ تو ہمیشہ جھٹلاتا ہی رہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو، وتولی، اور منہ موڑ کر رخ پھیر کر چلا جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو تکلیفیں دیتا ہے۔ سورت اقرا سورت علق کے اندر اللہ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ آیت سجدہ میں نے پڑھی ہے، نماز کے بعد سجدہ کر لینا، محفل کے اندر بیٹھے ہو ایک دفعہ سجدہ واجب ہو گیا۔ توجہ، یہ ترجمہ سنیے، فرمایا لوگو ارأیت الذی ینہا، کیا آپ اس بندے کو نہیں دیکھتے جو میرے محمد الرسول اللہ کو منع کرتا ہے؟ عبدن، کیسا بندہ ہے میرا محمد، اذا صلی، جب میرا محمد نماز پڑھتا ہے یہ بدماش آ کے میرے پیغمبر کی نماز کو روکتا ہے۔ ارائیتا ان کذب وتولی، آپ اسے دیکھتے نہیں ہو، یہ بدماش محمد کی دعوت کو جھٹلاتا بھی ہے، قرآن سن کے منہ موڑ بھی لیتا ہے۔ اور لوگوں سنو، اللہ فرماتے ہیں لئن لم ینتہِ، اگر یہ اپنی بدماشی سے باز نہ آیا، لنسفعا بالناسیہ، میں اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر گھسیٹے دوں گا۔ اللہ، انہوں سمجھ نہیں پئی آندی، لئن لم ینتہِ، اگر یہ باز نہ آئے نا میرے پیغمبر کو روکنے، نماز کے اندر روکنے سے، تو میں اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھیلوں گا، گھسیٹے دوں گا، رگڑا لگاؤں گا جہنم کے اندر۔ ابو جہل نے قسم کھائی، ابو جہل نے، کہ اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، ان کو پکڑ کے زمین پہ گرا دوں گا، نہیں پڑھنے دوں گا۔ حدیث شریف ہے، غالباً بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اٹھا، اور پرانی عادت اس نا، پرانی عادت اس نبی علیہ السلام نے روکنا لی۔ ابو جہل اٹھا اللہ کے پیغمبر کو روکنے کے لیے کہ میں نے جو کہا تھا یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، چلو چند قدم آگے گیا، اور پھر میری طرف دیکھیں ذرا، انداز دیکھیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے پاک پیغمبر کے قریب گیا، اچانک ایسے آ رہا تھا نا،
ایسے ہاتھ کرتے کرتے پیچھے الٹا بھاگنا شروع ہو گیا. اے جی بندہ کہ شے نو دھکیندا ہے. ایسے ہاتھ کرتے کرتے پیچھے الٹا بھاگنا شروع ہو گیا. دور جا کھڑا ہوا. ساتھ والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ما فوئلا بکا، کیا ہو گیا تینوں؟ کیا تمہیں چیز سامنے آئی؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے، جب میں رسول محمد کریم علیہ السلام کو نماز سے روکنے کے لیے گیا، قریب گیا تو مجھے عجیب چیز نظر آئی. کیا نظر آئی؟ کہتا ہے ایک خندق تھی آگ سے بھری ہوئی، آگ کے شعلے اس سے، آگ کی لپٹیں اس سے نکل رہی تھی، اور اس کے اندر مجھے پر بھی اڑتے ہوئے نظر آئے، اور وہ میرے پیچھے آتی تھی. میں نے جان بچائی، اس کو پیچھے دھکیلا اور پیچھے آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ فرمایا لوگو جب یہ مجھے روکنے کے لیے آ رہا تھا اللہ نے آگ کی خندق بھی بھر دی اور فرشتے بھی بھیج دیے. اگر یہ میرے قریب آتا اللہ کی قسم ہے لوگو اللہ کے فرشتے اس کا ایک ایک جسم کا حصہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. فرمایا لئن لم ينتہی، باز نہیں آیا نا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، میں اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹے دوں گا، رگڑے لگاؤں گا. نَاسِيَةٍ، آئے ہائے کیسی اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں کی ایسی مذمت کی ہے نا، حیران ہو جاتا ہے بندہ. سورت اقرا، سورت علق 30ویں پارے میں جا کے دیکھ لینا. نَاسِيَةٍ، کیسی پیشانی ہے ابو جہل کی، اللہ اس کی مذمت کر رہا ہے. کاذبۃ، ہمیشہ جھٹلانے والی، اللہ ہمیشہ سچ کو جھٹلانے والی. کاذبۃ، کذب سے ہے کذب جھوٹ، ہمیشہ جھٹلانے والی. خاطئۃ، ہمیشہ غلطی اور گناہ کرنے والی پیشانی. اللہ ایو جے پیشانی تو بچائے. اللہ متھا او دے وے جیرا صرف کہندے سامنے جھکے. فرمایا ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ. اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا ہے، اس نے آ کے کوئی سخت جملے کہے اللہ کے پاک پیغمبر کو. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی تردید کی، اور جیسے اس نے جملے کہے اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی ایسا اسے کہا. یعنی اس نے تو برا بلا کہا، نبی علیہ السلام نے سخت انداز میں جواب دیا. وہ کہتا ہے اچھا میں مکے کا چودھری ہوں، ساری رعیت میری ہے، سارا علاقہ ٹھٹھا میرا ہے، اور تو مجھے ڈراتا ہے، تو میرے خلاف باتیں کرتا ہے. سن لے میں مکہ کے لوگوں کو جمع کر لوں گا اور پھر میں دیکھوں گا تو کیسے میرے خلاف بات کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سونے پریشان نہ ہو، تیرے سائیں عرشاں تے بیٹھے، تیرے سائیں تے رکھوالے عرشاں تے اساں جو بیٹھے ہاں. میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. او میرا پیغمبر اس کو سنا دے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، لے اپنی فوج کو، لے اپنے لشکر کو، لے اپنی عوام کو، اور میرے محمد الرسول اللہ کا مقابلہ کر کے دیکھ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تینوں میں جہنم دے گھسیٹے نہ دیواں تا محمد دا خدا بھی نہ آگے. اللہ خیر بڑے ظلم کیے رسول اللہ پر بھی اور رسول اللہ کے اصحاب پر بھی. میں نے آپ کو حضرت سمیہ کا واقعہ سنایا. حضرت زنیرہ، زنیرہ بھی کہتے ہیں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت ہے، صحابیہ عورت ہے، لونڈی ہے، غلام ہے. دشمن ابو جہل اینڈ پارٹی نے زندہ عورت، صحیح سلامت عورت، اس کی آنکھیں نکال لی. بھائیو
یہ سننا آسان ہے، ہاں بڑا سوکھا ہے بھئی کہانی سن رہے ہیں، واقعہ سن رہے ہیں، کوئی ایسی ہسٹری سن رہے ہیں، سننا آسان ہے، پریکٹیکل کرنا اور پریکٹیکل ہونا بڑا عجیب ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے امتحان سے بچائے، سچے دل سے آمین کہو۔ ہاں گل ہور پاسے لگی ویسی، ورنہ ایک آیت دا ٹچ میں تونوں دینا، توجہ نال۔ سورت کا نام سورت عنکبوت، 20ویں پارے کا آخری پاؤ شروع ہوتا ہے یہاں پہ، توجہ سے سنیے گا، اور اس کے بعد اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ہم عام جتنے بیٹھے ہیں کس پانی میں ہیں، توجہ سے۔ سورت عنکبوت کا آخری پاؤ اور 20ویں پارے کا آخری پاؤ سورت عنکبوت کی پہلی آیت ہے، توجہ۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورت عنکبوت کی پہلی آیت ہے، 20ویں پارے کا آخری پاؤ، میں ریپیٹ بار بار حوالہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، توجہ۔ اللہ فرمائے احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم مومن بھی بن جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی۔ کیا لوگوں کا یہی خیال ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، توجہ سے ہوں دیکھنا ہے ذرا، تو میں بھی ایماندار ہاں تے تیرے میرے ہوتے کتنی آزمائشاں آئیں آج تک، اللہ بچائے آزمائشاں تو، ہاں اللہ امتحانات آزمائشاں تو بچائے، لیکن گل اے سمجھنی ہے بھئی کوئی آزمائش آج تک آئی ہے کہ کوئی نہ۔ ایک حدیث مجھے یاد آگی بڑی زبردست، سناتا ہوں اس کے بعد۔ احسب الناس، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ آنکھ سنجو اسا مومنات بات انہوں نے ایویں چھوڑ دیتا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور آزمائش نہیں آئے گی۔ سنو لوگو، والا قد، پوچھ لینا علماء سے، لام اور قد، لقد، دو تاکیدیں قسم کا معنی دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا والا قد، اور لوگوں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کائنات والو، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، تم سے پہلے جس بندے نے بھی ایمان قبول کیا ہم نے اس کو ضرور آزمایا، اور تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے۔ سچی بات بتاؤ ذرا، قرآن کی بات سچی سچی نا، اللہ کا فیصلہ اور قانون سچا ہے۔ ایمان ہوگا تو آزمائش آئے گی، ایمان نہیں ہوگا تو آزمائش نہیں آئے گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی آزمائش اور امتحان بھی بڑھتے جائیں گے۔ تبھی تو اللہ کے پاک پیغمبر، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا او کائنات والو سنو، 1.25 لاکھ نبیوں کو جتنا آزمایا گیا، جتنا ستایا گیا، جتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کی تکلیفیں اپنی جگہ پر میں محمد کو سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا۔ کیوں؟ امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے بھی امام اور سردار ہیں۔ فرمایا ان پر آزمائشیں آئیں، میرے ان پر ان سے کہیں زیادہ آزمائشیں آئیں۔ ایمان جتنا زیادہ ہوگا آزمائشیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ حدیث میں نے کہا تھا، سناتا ہوں یار، یہ جو سیرت النبی والا موضوع ہے نا، ہے بڑا زبردست، ہے بڑا طویل، 6-7 جمعے ہو گئے
دو مہینے تقریباً ہونے والے ہیں ہم نے یہی ٹاپک شروع کیا ہوا ہے. اینجے بور تو نہ ہوتی نے بھئی ہر ہفتے سیرت نہ بور یار آکسی تو او بھی اسلام تو نکل ویسی کیوں کہ محمد دی سیرت بیان ہوئے تے بندہ بور ہوئے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ویسے بڑے موضوعات ہوتے ہیں الحمدللہ. میں نے رات کو بھی بیان کیا ہے, میں نے الحمدللہ عصر کے بعد ادھر بیان کرنا ہے. کل میرے 2 بیان ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں موضوع نہیں آتے, موضوع آتے ہیں الحمدللہ, بیان بھی کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں ایک رسول اللہ کی سیرت اس کو ہم سارے ایک دفعہ سن لیں تاکہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. حدیث سناؤں جی, توجہ. ایک صحابی ہے, اس کی ایک بیوی ہے, بڑی خدمت گزار, بڑی وفادار, بڑی محب ہے. خاوند نے کہا جناب میری بیوی بڑی وفا کی ہے تو نے میرے ساتھ, میرا جی خوش ہو گیا, دل خوش ہو گیا, بڑا میں راضی ہوں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا میں تم سے راضی ہوں, آج جو بھی چیز تو مجھ سے مانگے گی میں تمہیں دے دوں گا. اللہ آفر دیکھو, آفر کنہیں دیتی نے اپنے گھر اللہ نو آفر ہے. اچھا بات مزے دی گال, آفر بھی زبردست ہے, کوئی جواب اس تو بھی عجیب. میں کہوں آپ گئے اپنی زوجہ کو ڈیمانڈ کر کیا تمہیں چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈیمانڈ کرے گی اچھی جتی, اچھا کپڑا, اچھا زیور, اچھی فلاں چیز. ساڑھی بیوی میں دے شوق ہے نا. اچھا اس صحابیہ کی بھی عجیب شوق تھی. صحابی نے کہا او میری بیوی تو مجھ سے مطالبہ کر, میں تیرا مطالبہ پورا کروں گا, تیری ریکوائرمنٹ پوری کروں گا, ڈیمانڈ کر. اس نے کہا میری ایک ڈیمانڈ ہے. کون سی؟ کہنے لگی میری ڈیمانڈ یہ ہے تو مجھے طلاق دے دے. عجیب جواب نہیں دیتا. ہوئے وفادار بیوی تے جواب ایو جا دے وے تے بندے تے آسان خطا ہو ایسا بھئی آکھا کہ تے جواب کیا ہے. یہ کہتے ہیں جناب او میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تیرا مطالبہ ہے میرے سامنے رکھ. اس نے کہا مجھے طلاق چاہیے. صحابی رسول حیران ہو گیا, یہ وفا والی بیوی میرے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہے, اتنی وفا اس نے کی ہے اور آج منہ سے طلاق مانگ رہی ہے. کہنے لگا اچھا اگر یہ تیرا مطالبہ ہے تو سن, میں ابھی طلاق نہیں دیتا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں, وہاں جا کر میں یہ بات رکھتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر جو بھی فیصلہ فرما دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. دونوں میاں بیوی چل پڑے, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. اچانک خاوند کو ٹھوکر لگی اور خاوند گرا اور اس کی پنڈلی اور ٹانگ ٹوٹ گئی. فوراً وہ عورت ساتھ تھی, اس نے اپنا کپڑا وغیرہ یا جو بھی چیز تھی فرسٹ ایڈ کے طور پر اس نے اس کی پٹی وغیرہ کی. پٹی وغیرہ کرنے کے بعد کچھ سنبھلنے کے بعد اپنے خاوند سے کہتی ہے واپس چلو گھر, میرا اب مطالبہ نہیں رہا باقی. صحابی حیران ہو گیا, بھائی میں نے تمہیں کہا ہے بھائی تیری جو ڈیمانڈ ہے بتا. تو نے کہا مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں, جو فیصلہ نبی علیہ السلام فرما دیں گے. اور اب گرا ہوں, میری ٹانگ ٹوٹی ہے, تو کہتی ہے جی میں واپس چلو, میرا مطالبہ ختم, طلاق والا. بات سمجھ کوئی نہیں آئی. توجہ ہے سب کی, اللہ بات سمجھ نہیں آئی, تیرا کیا مقصود ہے. وہ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم ہے جس بندے کے اندر ایمان ہو, ہائے ہائے توجہ, جس بندے کے اندر ایمان ہو اس بندے پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں.
بڑے سال ہو گئے میں تیرے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، ہمیشہ خوشحالی دیکھی ہے، کبھی امتحان نہیں آیا تیرے میرے اوپر۔ میں نے فکر کیا کہ یہ نہ ہو کہ تیرا ایمان کہیں کمزور نہ ہو، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں، تیرا ایمان جو کمزور ہے۔ لیکن اب جب تیری ٹانگ ٹوٹی تو پتہ چلا کہ تیرے اوپر بھی امتحان آ گیا، مطلب یہ ہوا تیرا ایمان کامل ہے۔ اور سن لے میرے خامد صاحب، اب ساری زندگی تیری وفادار بیوی بن کے رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تے تمہاری ساری کیا حالت ہے؟ کسی کو بیماری آ جائے، کسی پر قرض چڑھ جائے، کسی کی کوئی مخالفت شروع ہو جائے، اساں آدھے چنگا ہو گیا تو ادھر یہ حال تھی ویا، آدھے نا سا اچھا ہوتا تو اس کے ساتھ یہی حال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ آزمائش نہیں آ رہی نا تو بات اتھے ذرا کھرید تے غور کر، بھائی میرا ایمان بڑا کمزور ہے، ہاں میرا ایمان بڑا کمزور ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا، میں آیت سنا رہا ہوں، ادھر کھریدنا ہے آپ نے، بھائی میرے اوپر آپ پر کتنی آزمائشیں آج تک آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سب کو آزمائے، اللہ بچائے۔ آزمائشیں یہ امتحان تو ہیں، اللہ بچائے آزمائشوں سے، لیکن یاد رکھو ایمان ہوگا تو آزمائش ضرور آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جی 2-4 منٹ ہیں، توجہ سے۔ یہ ہجرت کا نبوت کا 5واں سال ہے تے 23 سال نبوت دے، پتہ نہیں کہ بن سی کتنے جمعے لگ دیں، اللہ خیر کر سی، دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے وے۔ جی توجہ۔ بڑا ظلم ہوا، بڑا ستم ہوا، بڑی تکلیفیں ہوئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ سے فرمایا اب یہاں جینا مشکل ہے، میں تو اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ اللہ نہ مجھے حکم کرے۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اور کام کرنا تو دور کی بات ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زبان بھی نہیں ہلا سکتا جب تک میرا اللہ وحی کر کے مجھے حکم نہ دے دے۔ میں تو زبان بھی اللہ کے حکم سے ہلاتا ہوں، میں تو ہجرت نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، شاہ حبشہ کا جو وڈیرا بادشاہ ہے نجاشی، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے علاقے میں رہو، وہ بڑا اچھا ہے، بڑا رحم دل آدمی ہے، بڑا نیک سیرت آدمی ہے، اس کے علاقے میں چلے جاؤ۔ اچھا، صحابہ کرام نے چھپ چھپ آ کر تیاری باندھی، تقریباً 12 مرد اور 4 عورتیں، 12 مرد اور 4 عورتیں، انہوں نے رخت سفر باندھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عثمان اس قافلے کے 12 یا 16 بندوں کے امیر اللہ کے نبی نے مقرر کر دیے۔ یہ قافلہ چلا گیا شاہ حبشہ نجاشی کے علاقے میں۔ ایک غلط رسو، نجاشی جو ہے نا، نجاشی یہ نام نہیں ہے، یاد رکھو، نجاشی نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ جیسا کہ فرعون یہ نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ بات سمجھو ذرا، فرعون یہ نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ غالباً اسلام آباد یا پنڈی میں ایک ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر، اس کا نام فرعون ہے، حقیقت ہے۔ تو فرعون یہ نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یہ عہدے ہیں نا، تو اب پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم، پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، تو اب کوئی اسے کہے وزیر اعظم، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کا نام وزیر اعظم ہے، نام تو شہباز شریف ہے نا،
ٹھیک ہے، لیکن عہدے کے حساب سے اسے پکارا جاتا ہے وزیر اعظم، صدر پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان وغیرہ وغیرہ. تو یہ نام نہیں ہوتا، یہ عہدہ ہوتا ہے. تو نجاشی بھی عہدہ تھا، نام نہیں تھا. فرعون بھی عہدہ تھا، نام نہیں تھا. ہوں تھوڑے ذہن سوال آئے اسی بات انہوں دے نام کے ہیں آنا پہ ہوتی نا. ہاں سسپینس تو پیدا ہوتا ہے نا بھئی یار، تجسس آتا ہے نا بھئی یار اب ان کے نام تھے کیا، رسی وجہ بغیر پیسہ دے. نجاشی کا نام تھا اسحمہ، الف صاد میم ہا حلوے علی تہا، اسحمہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام نجاشی کا اصل نام تھا اسحمہ. اور فرعون کا نام کیا تھا؟ ویسے تو بہت سارے فرعین مصر گزرے ہیں نا، مصر کے بہت سارے فرعین گزرے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا اس کا نام تھا رمی سینس ٹو. ٹھیک ہے، کن جو گزر گیا نا تمہارے الفاظ گزر گئے ہیں تو یہ نوجوان بیٹھے اور نیٹ تے سر چکر ہے ساری گل سامنے آن لگ سی. ٹھیک ہے، بہرحال پتہ نہیں کہاں میں آج ہو گیا تھا 10 منٹ لیٹ. ٹھیک ہے، ڈامٹ تو لا رہے ہوں. بس میں 2 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کرتا ہوں. یہ 16 بندوں کا قافلہ، 12 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کے اندر چلے گئے. نجاشی بادشاہ اسحمہ اس کا نام ہے، بڑا نیک انسان. چلو اسی کی بات سنو پھر بات ختم کرتا ہوں. اس نے اللہ کے نبی پر، یہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا تھا بعد میں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. اور پھر اگلی بات سنو، یہ جب فوت ہوا، توجہ سے بات سنو، میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا یہاں پہ. جب یہ فوت ہوا اس کی میت کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا. رسول اللہ کے سامنے کر دیا گیا. کہاں حبشہ، کہاں مکہ. ٹھیک ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کر دیا گیا اس کی میت کو. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس اسحمہ نجاشی بادشاہ، اس بادشاہ کا، شاہ حبشہ کا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جنازہ بھی پڑھایا. کیوں؟ میت سامنے کر دی گئی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نجاشی کا، شاہ حبشہ کا، اسحمہ کا اللہ کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن ہم دلیل دیتے ہیں. دیکھو میں ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، میرا مزاج نہیں ہے کفر کے فتوے لگانا، نعوذ باللہ. میں صرف آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں علماء مشائخ کی، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازے کی ثبوت اس بات سے ہے کہ نجاشی کا اللہ کے پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھایا تھا، وہ حبشہ میں تھا، لہذا نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، لہذا غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے. اس کے جواب میں ہمارے مشائخ نے جواب دیا کہ دیکھو، اولاً یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا معجزہ تھا، ثانیاً اس نجاشی بادشاہ کی میت کو اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کر دیا. جب میت سامنے ہو پھر وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، پھر وہی ہوتا ہے جو ہم سریکی میں کہتے ہیں حاضر پیچھے اس امام دے اگیا سارے میت ہے، اور جو ایسے جن اپنی نیتہ مختلف لوگ کر دیں. پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ میت پھر حاضر ہوتی ہے، غائب نہیں ہوتی. گل سمجھ آئیے؟ ہاں، فتوے شتوے نہیں لاؤنے چاہیے، ان کی ایک تحقیق ہے. بہرحال ان کو ایک حق ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے کبار، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر ان کے ہیں، وہ ان کی ایک تحقیق ہے. لیکن ہمارے احناف کی تحقیق یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا. گل سمجھ آئیے؟ تو بہرحال وہ صحابہ کرام 16 کی تعداد میں چلے گئے نجاشی کے بعد. چند مہینے گزرے، رمضان کا مہینہ آ گیا. اے واقعہ تو سناوا چھوٹے جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا، تو وہ گل مکیں دیا، ٹائم ہے نا سارا کو، توجہ نال. رمضان کا مہینہ آ گیا، بیت اللہ شریف کے ارد گرد حرم مکہ کے اندر، مطاف کے اندر
ابو جہل اینڈ پارٹی بڑے بڑے رؤسائے مکہ وڈیرے مکہ کے جمع ہوئے بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر نمودار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے، اور آتے ہی اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کیا؟ سورت نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ سورت اللہ کے پاک پیغمبر نے کھڑے ہو کے تلاوت شروع کر دی۔ کیڑا جگرہ نبی پاک دا، سارے دشمن بیٹھے تے کھڑے ہو کے کیسے پہ سنیں دیں اللہ دا قرآن، کیسے اللہ دا قرآن۔ سورت نجم شروع کر دی، پڑھ رہے ہیں اس کلام اللہ کا ان دشمنوں پر ایسا روب پڑا، ایسا اثر ہوا، کسے کافر نو کسے دشمن نو سر اٹھاون دی ہمت ہی کوئی نہ ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سناتے رہے، یہ سورت پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ جب آخری آیات پر اللہ کے پاک پیغمبر پہنچے، آخری آیت کے لیے تھے ہن دوجا سجدہ واجب تھی ویسی ٹھیک ہے، حق ہے، قرآن جو پڑھتے ہیں تو سجدہ بھی کریں گے نا، کرے سو نا سارے۔ یہ نا پہلی آیت سنی آئی میں آکھا سجدہ لازم ہو گیا ہے، او نہ کرنا ہے، یہ ان جیرے بعد علیہ ہیں انہاں اے سجدہ کرنا ہے، جیرے پہلے بیٹھے انہاں دو سجدے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، واجب ہے نا، واجب۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہو کے سورت نجم پڑھ رہے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ سر اٹھا کے دیکھ سکیں یا کسی اور طرف توجہ کر سکیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت آخری آیت پہ پہنچے، کون سی آیت ہے؟ فَاسْجُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، کائنات والوں اور مکہ کے لوگوں، اللہ کا سجدہ کرو، وَعْبُدُوهُ، اور ہمیشہ اسی کی ہی عبادت کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ آیت پڑھی، کافروں پر اتنا روب تھا قرآن کا، رسول اللہ کی زبان کا اثر اتنا ہوا کہ سارے کے سارے کافر فوراً سجدے میں گر پڑے۔ ان دیکھو دشمنی رسول اللہ نال ای آئی کہ رسول اللہ آدھے نے سجدہ کرو تا کہندا اللہ دا، او کریں دیا لات منات عزا حبل اساف نائلہ وغیرہ، انہاں بتان دے سجدہ کر دیا۔ رسول اللہ فرمائیں دیا ایک اللہ دا سجدہ کرو، اے من دے نانو دشمنی تے مخالفت تے رولے رب عذیتاں تکلیفہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ سورت پڑھی، اس کا اتنا اثر ہوا، سارے کافراں اللہ دے گو سجدہ چا کیتا، ٹھیک ہے، سجدہ کیتا، یہ میں سر اٹھایا تے اوہ اساں تا رڑا کر بیٹھے، ساری زندگی پیٹتے رہے پہ مردے سن دن سن دن سن دن سن دن سن دن سن دن ہے تے ہون اپنے منہ نہ لاک بیٹھے ہیں، لا یسمعو دعاکم، تواڈی نہیں سن دے، ساری زندگی سجدہ کرتے رہے انہوں نے، تس آدھا سے بھئی او بھی سارا نو رلا ملا کے سجدہ کرنا چاہیے تے ہون او آپ کلے اللہ دا سجدہ کر بیٹھے، بڑا انہوں نے ندامت ہوئی، افسوس ہویا، انہاں بڑے بہانے بڑھائے، بڑے بہانے بڑھائے۔ اے میں گل مکہندہ پہ تھے تاکہ اگلے جمعے انشاءاللہ اسے تو سٹارٹ کر سکاں، توجہ نال۔ انہوں بڑے بہانے بنائے، وہ جی اصل میں جی یہاں ہوا وہ یوں ہوا، وہ جی ہمارے بتوں کی نبی علیہ السلام تعریف کر رہے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جھوٹ تے بات دا بتنگڑ بنا کے اللہ کے پاک پیغمبر کے خلاف انہوں نے باتیں کسی۔ یہی بات مشہور ہو گئی پورے مکے میں کہ مکہ والے بڑے بڑے رؤساء نے رسول اللہ کے بتانے پر کہنے پر سجدہ کر لیا۔ ایک گل نو وقت ذرا اور پوچھن لگا، اور لمبی ہوئی گل، حبشہ جا پہنچی، حبشہ علیہ نے کہنے جی تساں سارے واپس آ جاؤ، انہاں سارے نے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ تو جیرے 16 بندے گئے انہاں آکھا جی بس گل ہی حل ہو گئی، سارا اپنا سارا وطن، ساری زمینہ، سارے گھر بار، خاندان، قبیلہ، کنبہ، اس انہوں نے چھوڑ کے بیٹھے، اسی انہاں دی وجہ تو جدو او مسلم ہو گیا، مسلمان ہو گئے تو رولہ ہی ختم ہو گیا۔ او اتھو واپس آئے، مکہ تو 1 کلومیٹر دا فاصلہ رہندا، جو پتہ لگا بھئی یہ ساری خبر فیک آئی،
من گھڑت آئی، آرٹیفیشل بناوٹی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ تو غلطی سے سجدہ کیا تھا انہوں نے۔ پھر ان میں سے کچھ مسلمان دوبارہ واپس پلٹ گئے اور کچھ آ کے جی ہن آ گیا تے مڑ دے نہیں۔ اتنے گل روک لو، زندگی رہی تے اگلے جمعے انشاءاللہ۔